جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے بعد میں آنے والے یہ 3 مہینے جن میں سے جنہیں ماہ شوال المکرم، ماہ ذی قعد اور ماہ ذی الحج، یہ اسلامی سال کے آخری 3 مہینے وہ ہیں جن میں حجاج کرام کا سفر حج اور اس سفر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کرونا کی اس وبا کے خاتمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حج اور عمرے کا سفر اہل ایمان کی طرف سے جاری ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کرام اور معتمرین یعنی عمرہ کرنے والوں کے اس حج کو آسان فرمائے، سفر کو آسان فرمائے، مشکلات اور پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور فرماتے ہوئے سب کا یہ مقدس سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پاکستان سے الحمدللہ مختلف شہروں سے حج پروازیں جا رہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ان میں کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج بھی ارکان اسلام میں آخری رکن ہے، اور حج وہ عبادت ہے جس میں باقی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کی طرح حج کی عبادت کو اختیار کرنے کے لیے حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ اپنی رزق حلال کی کمائی سے پیسے خرچ کرتا ہے، سفر میں زیادہ سفر اکٹھا کرتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر جس طرح پابندیاں ہوتی ہیں، حاجی بھی جب حالت احرام میں جاتا ہے تو اس پر بھی کئی حلال چیزیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، منع کر دی جاتی ہیں، تو روزے کی بھی جھلک اس میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ نماز میں بندہ قیام، رکوع، سجود، قعدہ اور دیگر ارکان نماز بجا لاتا ہے، تو حج کے اندر بھی مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، تو نماز کی جھلک بھی واضح طور پر نمایاں نظر آتی ہے۔ نماز کی حالت میں ہم زبان سے نماز کے کلمات دہراتے ہیں، حاجی بھی کہیں تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، کہیں وہ درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی زبان ہر وقت مصروف حمد و ثناء اور اللہ کی تسبیح و تقدیس میں متحرک رہتی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ حج وہ عبادت ہے جس میں ساری عبادتیں جو مختلف اوقات میں سر انجام دی جاتی ہیں، حج کے اندر وہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے حج کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اللہ پاک کے احکامات میں سے جو حکم سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہوتا ہے
جس کو بجا لانے پر اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسی قدر اپنے بندہ مومن کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اس عبادت کا نام یا اس حکم کا نام فرض کہلاتا ہے۔ جس طرح اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے، اس کا ثواب اور اجر و ثواب بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی فرض سے منہ موڑے یا غفلت یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرے تو اسی طرح اس پر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس پر اللہ پاک ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حج فرض قرار دیا ہے اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چوتھے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے اللہ کا کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا آ کر حج کرے۔ البتہ یہ وہ فرض ہے کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ اگر اس فرض کو بجا لایا جائے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہر مسلمان مرد اور عورت، عاقل، بالغ اور جو ذات راہ رکھتا ہو، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا وہ فرض ہے۔ اگر ایک دفعہ فرض ادا کرنے کے بعد کوئی بار بار حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کا نفلی حج کہلائے گا، فرضی حج وہی پہلا ہوگا جو وہ ادا کر چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی خواہش ہو کہ میں نے حج کرنا ہے اور اس کو حج فرض بھی ہو، اور اگر اس کو زندگی موقع نہ دے تو اس کے ورثاء کسی اور نیک بندے کو حج پر بھیج کر یہ فرض اس کی طرف سے ادا کروا سکتے ہیں، اور اس حج کا نام ہے حج بدل، جو کسی فوت شدہ بندے کے ایصال ثواب کے لیے یا اس کے سر سے فرض ادا کرانے کے لیے اس کے وارث کسی اور زندہ مرد مرد کو حج پر بھیجیں گے تو وہ حج بدل کہلائے گا اور وہ فوت شدہ بندے کے سر سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے ہیں، اہل ایمان تک پہنچے ہیں۔ اللہ پاک نے براہ راست ہمیں کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا، درمیان میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کے وسیلے کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ حاصل کرنا لازمی ضروری ہے۔ سرکار نے بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے انسانوں تم پر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے، فحجوا پس تم اللہ کے گھر کا حج کیا کرو۔
جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، تب بھی حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے خاموش ہو جا، جس کا مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اور اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ حضور کی مراد یہ ہے، سرکار یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا تو یہ ہر مسلمان پر ہر سال فرض ہو جائے گا، اور یہ میری امت کے لیے بڑا ہی مشقت اور سخت محنت اور آزمائش والا کام ہوگا کہ وہ ہر سال اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حج کے لیے آئیں۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج وہ فرض ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ادا کر چکے ہیں انہیں مبارک ہو، جو منتظر ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اسباب عطا فرمائے تاکہ وہ بھی حج کر سکیں۔ یہاں علماء نے اس حدیث پاک کے تحت مزید یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خدا کا خوف کریں اور اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ عقیدہ لے کر حاضر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے اور حضور اپنے رب کی عطا کو لینے والے ہیں۔ دینے والا جانے یا لینے والا، ہمیں دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ دینے پر قادر ہے، جتنا چاہے جب چاہے اور جس وقت چاہے اپنے محبوب کو عطا فرما دے، اور جو اس کی بارگاہ سے عطا ہو جائے وہ ہے اللہ کی عطا، اور ہمیں بھی اس پر اپنا ایمان رکھنا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جملہ کمالات جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ان کو صدق دل سے ماننا چاہیے۔ بخیلی یا اپنے تنگ نظری یا تنگ دلی کا ثبوت نہ دیں، حضور کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کریں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ خاموش ہو جائیں، فرض ایک ہی حج ہے جو زندگی میں ادا ہو جائے۔ اب آگے توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج جو فرض قرار دیا ہے اس میں حج کا ایک سب سے بڑا جو رکن ہے، جو منسک ہے، وہ ہے طواف۔ اور طواف کا مطلب ہے چکر کاٹنا، چکر لگانا۔ عبادت کی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پاک گھر کے ارد گرد 7 چکر لگانا یہ طواف کہلاتا ہے۔ اور طواف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، پہلے سپارے میں قرآن پاک میں وہ تذکرہ موجود ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں
قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، قرآن پاک کو ویسے پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ قرآن پاک مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا کہ یہ انسان زمین میں جائے گا تو دنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا، یا رب العالمین ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو آگے پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے پروردگار عالم کی طرف سے یہ سنا تو ان پر خوف طاری ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے ارادے پر اعتراض کیا ہے، اس کے بننے والے خلیفہ پر اعتراض کیا ہے، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے فوراً اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیے عاجزی کے ساتھ۔ تو پروردگار عالم کو فرشتوں کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی، فرمایا کہ جس طرح تم یہاں میرے ارد گرد طواف کر رہے ہو عرش کے آس پاس، زمین میں اتر جاؤ، وہاں جا کر میرا ایک گھر بناؤ، اور آدم کی اولاد اگر تمہاری طرح کعبہ شریف کا، میرے پاک گھر کا طواف کرتے رہیں گے، جس طرح میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے انہیں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ طواف کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ تو وہ حجاج کرام، وہ معتمرین جو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، وہ گویا اس چیز کا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ظاہر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد اور ہمارا منشا وہ فقط رضا الہی ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، ہماری زندگی کا یہ حاصل ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حجاج کرام بھی حالت احرام میں 2 انسلی چادریں زیب تن کر کے جب شوق و مستی میں اللہ کے پاک گھر کا طواف کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک روح پرور منظر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں جا کر اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے، اور جو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، جو ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے انسانوں کا سمندر چل رہا ہو، سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ وہاں عملی طور پر مساوات کا سبق ملتا ہے۔ انہی طواف کرنے والوں میں بادشاہ بھی شامل ہے اور اس کا نوکر بھی شامل ہے، امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، عربی عجمی، ہر رنگ، ہر نسل، ہر بولی بولنے والے اپنی اپنی بولیوں کو چھوڑ کر فقط ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ سب کی زبان پر ایک ہی نغمہ مستانہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں فقط تیری ذات کی خاطر، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اور کعبہ شریف جسے بیت اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے، یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ وہاں اللہ پاک مقید ہے یا محدود ہے، نہیں، اللہ پاک ہر جہت سے پاک ہے، وہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہے،
وہ ہر جگہ پر موجود ہے اپنی شان کے مطابق، عرش پر بھی موجود ہے، فرش پر بھی، کعبہ شریف میں بھی، مسجد میں بھی، ہر جگہ پر اپنی شان کے لائق وہ موجود ہے، لیکن کسی جگہ پر وہ مقید نہیں ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں کہ ہم اگر اس وقت مسجد میں آ گئے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس وقت گھر میں نہیں ہیں، جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کر گھر میں چلے جائیں گے تو پھر گھر میں ہوں گے، مسجد میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے پر اپنی شان کے مطابق موجود ہے۔ تو کعبہ شریف پر اللہ کے انوار و تجلیات کی ہر وقت بارش ہوتی ہے، تو جو حاجی یا عمرہ کرنے والے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، جس طرح کعبے پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، ایسے ہی حاجیوں پر بھی اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں، اس کے پاک گھر میں جا کر حاضری دیں، اور جو اس وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے سفر حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔